بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہر نقوش، ان کا نقش قدم معراج انسانیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان اور عمل، فضائل اور مکارم اور حسنات اور کمالات کا ایک نادر مجموعہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فکر، قول اور عمل سے ہمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ ایمان کی مضبوطی کے کیا معنی ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ ان کے اٹل ایمان اور یگانہ سیرت کی درخشندگی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیا۔ یہ وہ منفرد اعزاز اور امتیاز ہے جو پوری ملت اسلامیہ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے حصے میں آیا، اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ وہ کون سی خوبیاں اور فضائل تھے جن کی وجہ سے وہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے مربی قرار پائے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی پاکیزہ فطرت تھی۔ ابھی دعوت اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا اور جاہلیت کے لیل و نہار تھے۔ اس زمانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اجلی اور بے داغ ہی رہی۔ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ادنا یا دوسرے درجے کا کام قرار دیا جا سکے۔ اس دور میں بھی ان کی دوستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی یکتائی، کبریائی اور زیبائی میں کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے، تو وہ ان سچائیوں پر فوراً دل و جان سے ایمان لے آئے۔ یوں وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان قرار پائے۔ ان کی دوسری بڑی خوبی دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا پرجوش جذبہ تھا۔ وہ ہر آن اسی دھن اور اسی لگن میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا نور دور سے دور تک پھیل جائے اور ہر گمراہ شخص کے قدم راہ ہدایت پر لگ جائیں۔ وہ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور اپنے حلقہ اثر کے تمام افراد کو قبول اسلام کی شام و سحر دعوت دیتے رہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم انہی کی ترغیب سے مسلمان ہوئے، اور ان بڑے لوگوں نے اسلام کی ایسی عظیم الشان خدمات انجام دی کہ سب دنگ رہ گئے۔ آخری 4 حضرات عشرہ مبشرہ کے صحیفہ بشارت میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کی سیرت کا تیسرا وصف غریبوں اور ناداروں کی دردمندی، ہمدردی، غمخواری اور مظلوموں کی زبردست حمایت کا جذبہ تھا۔ وہ غلاموں اور راہ حق کے مظلوموں کو ان کے کافر آقاؤں کے پنجے ستم سے چھڑانے کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے منہ مانگے دام دے کر حضرت بلال اور حضرت ابن فہیرہ رضی اللہ عنہما جیسے مظلوموں کو زنجیر غلامی سے آزاد کرایا۔ ان کی فیاضیوں اور غریب نوازیوں کے چرچے عام تھے۔ اکثر صحابہ فرماتے تھے کہ ابوبکر ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے حسن کردار کی چوتھی نہایت عظیم الشان خوبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بننے کا اعزاز بھی تنہا آپ ہی کو میسر آیا۔ یہ نہایت نازک وقت اور بہت خطرناک سفر تھا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ تھے اور ان کی تلاش میں بھاری انعامات کا لالچ دے کر اپنے آپ کو دوڑا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر کو بھی جان کے لالے پڑ سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے دھڑک مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسی دوران غار ثور میں پڑاؤ کا موقع آیا تو غار میں پہلے خود داخل ہوئے تاکہ اگر اندر کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو تو اس کی تکلیف وہ اپنی جان پر جھیل لے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ محبت، رفاقت اور فدویت کا یہ عملی مظاہرہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا 5واں حسن ان کا اٹل ایمان، بالغ نظری، معاملہ فہمی، بصیرت، بہادری
اور استقامت سے عبارت ہے، جس کے جوہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور لشکر اسامہ کی روانگی کے موقع پر خوب کھلے۔ یہاں ہم یہی ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت مسلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور اوصاف سے سبق لے، اور آج وہ جن سنگین مصیبتوں میں مبتلا اور کٹھن مسائل سے دوچار ہے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ پر بھروسہ اور فراست اور شجاعت کی روشنی میں حل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں غم کا سب سے بڑا بھونچال اس وقت آیا جب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ یہ نہایت دلدوز سما تھا۔ صحابہ کرام سکتے کی حالت میں یوں سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے وہ کسی سنسان پر اسرار جنگل میں گم ہیں اور نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بہت غمگین تھے، مگر انہوں نے صحابہ کرام کی بے قراری، درد اور درماندگی کی دیکھی تو ان کی رگوں میں غیرت اور حمیت کی بجلیاں کوننے لگی۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے پروقار لہجے میں فرمایا، لوگو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی حی اور قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم راہ حق سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو راہ حق سے الٹے پاؤں پھیرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے برگزیدہ سردار کی یہ تقریر سنی تو چونک اٹھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زلزلے کے بعد زمین میں ہمواری آ گئی ہے اور ان کی رگوں میں اثر نو جان پڑ گئی ہے۔ ایسے درد انگیز موقع پر جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر انسان بھی غم سے نڈھال ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اہل ایمان کے گرے ہوئے حوصلے بلند رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ کارنامہ ہے جو ہمیشہ دلوں میں ان کے لیے احترام کے جذبات پیدا کرتا رہے گا۔ پھر جب انہوں نے خلافت کی باغڈور سنبھالی تو اپنی پہلی تقریر میں فرمایا، اے لوگو، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں، بس اگر میں ٹھیک کام کروں تو آپ میری مدد کریں، اگر غلط کام کروں تو مجھے درست کر دیں۔ مزید فرمایا، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں اس وقت تک آپ میری اطاعت کریں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر آپ پر میری اطاعت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے بعد جب لشکر اسامہ کی روانگی کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ رائے دی کہ اس نازک گھڑی میں جب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں اور مدینہ منورہ کے اطراف میں ارتداد کی وبا پھوٹ پڑی ہے، اس لشکر کی روانگی روک دی جائے، تو آپ نے پوری قوت سے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے ہادی بنایا تھا اور انہیں ہر قسم کی غلطیوں کے امکانات سے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ چیز مجھے میسر نہیں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے عالی مقام پیش رو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلوں گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہرگز کوئی نئی راہ نہیں نکالوں گا۔ ہم نے اوپر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریروں کے 3 مختصر سے اقتباسات ذکر کیے ہیں، انہیں توجہ سے سنیے اور غور فرمائیے کہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں اسلامی آداب سیاست اور امور حکمت کا کتنا وقیع اور رفیع جہان معنی جگمگا رہا ہے۔ خاص طور پر ان کا یہ ارشاد کتنا اہم ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے امیر کی حیثیت سے
میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا اور ان کے مقدس راستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی نئی راہ نہیں نکالوں گا۔ کیا آج عالم اسلام کے اکثر حکمران ان اصول جہاں بانی سے کوئی ادنا سی بھی وابستگی رکھتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتائے تھے بلکہ ان پر عمل کر کے دکھلایا تھا، اور جس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کر دکھایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا اپنے لیے نئی نئی راہیں نکال رہے ہیں۔ جوں جوں آپ اس حقیقت پر غور کرتے جائیں گے آپ پر یہ بھید کھلتا چلا جائے گا کہ ہمارے نبی ہماری تمام تکالیف کی اصل وجہ وہی نت نئی راہیں ہیں جو ہم نے عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں از خود نکالی ہیں یا غیروں سے لے لی ہیں، اور انہی تاریک راہوں نے ہمیں ہدایت سے دور پھینک کر زندگی کی ہر سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ آئیے اب لشکر اسامہ کی روانگی کا حال اور اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار جوہردار کی سرگزشت سنیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن تھی، مگر اس تھوڑی سی مدت میں انہوں نے جو کام انجام دیے وہ دوسرے خلفاء کے کاموں پر سبقت لے گئے۔ ان کے دور میں جو اصلاحات ہوئی وہ پھولوں کی سیج پر نہیں ہوئی تھی۔ ان کی راہ میں بے شمار مسائل، رکاوٹیں، مشکلات اور پریشانیاں حائل تھیں، مگر جس عزم و استقلال، ثابت قدمی اور قوت ایمانی سے انہوں نے ان مشکلات اور مسائل کا حل تلاش کیا وہ ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف انہی کے حصے میں آیا۔ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اس قدر تھا کہ مسلمان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے آس پاس مقیم بدوؤں نے بغاوت کر دی۔ وہ مسلمانوں کی اس پریشانی اور حالت غم کو اپنے لیے سنہرا موقع سمجھ رہے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی قوت ختم کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں اسلامی حکومت کا نقشہ ایسی شکل اختیار کر گیا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ ایمان پر قائم رہے۔ شہر طائف کے کچھ لوگ اور بحرین کے مسلمان بھی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن دیگر علاقوں میں مختلف جھوٹے نبی سر اٹھانے لگے۔ ان کا فتنہ معمولی نہ تھا۔ یمن میں اسود عنسی حکومت پر قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ماننے والوں کی خاصی بڑی تعداد تھی، ان میں طلیحہ اسدی بھی تھا۔ مسیلمہ کذاب یمامہ میں فتنہ برپا کیے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نبوت میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ سجاح نامی ایک عورت بھی آ ملی۔ اس نے کہا کہ نبوت مردوں پر ختم ہوئی ہے، عورتوں پر نہیں۔ پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ غرضے کہ ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو بہت گمراہ کیا۔ بعض خاندانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ نماز کے منکر ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے سجاح سے شادی کر لی اور 2 نمازیں سجاح کے مہر میں معاف کر دی۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں پر بڑا نازک اور پریشان کن وقت تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ کے ارد گرد کیسے کیسے فتنے کروٹیں لے رہے تھے اور دینی، سیاسی اور دفاعی مسائل امڑ آئے تھے، مگر کوہ وقار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمالیہ سے بھی بلند اور محکم عزم لے کر اٹھے اور مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا اگر ساری دنیا کے لوگ بھی حق سے انکار کر دیں تب بھی میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ اللہ تعالی حق کو غالب کر کے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص تائید الہی سے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ جیش اسامہ کو اس کے مشن پر روانہ کرنا تھا۔ جیش اسامہ کی روانگی کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو ایک بڑے لشکر کا سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور فلسطین کی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رومن امپائر کے غرور فرماروائی کو
گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اس لیے اس کے ہاں رہنے والا جو شخص مسلمان ہو جاتا اس کی جان کی خیر نہ رہتی۔ یہ سفر 11 ہجری کی بات ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نوعمر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی چھوٹی عمر پر نکتہ چینی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر رہے ہو، ان سے پہلے تم ان کے والد کی سالاری پر بھی طعنہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ ان کے بعد اسامہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ چنانچہ لشکر روانہ ہوا اور مدینہ سے 3 میل دور ایک مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سلسلے میں تشویشناک خبریں آ رہی تھی، اس لیے یہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوج مہم قرار پائے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات بڑے الگ تھے۔ بدو مدینہ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، وہ مرتد ہو چکے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان حالات میں مدینہ کی حفاظت کے لیے لشکر کی موجودگی نہایت ضروری تھی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس لشکر کو اس کی مہم پر روانہ کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی قسم میں وہ جھنڈا نہیں کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، چاہے ہمیں درندے مدینہ سے اچک لیں تب بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا اور مدینہ کے ارد گرد کے محافظوں کو حکم دوں گا کہ اس کی حفاظت کریں۔ لشکر بھیجنے کے نتائج نہایت ایمان افروز اور مسرت بخش نکلے۔ لشکر اسامہ کے فوجی جس قبیلے کے پاس سے گزرتے وہ ان سے ڈر جاتا۔ لوگ کہتے، ارے مسلمانوں کے پاس تو بہت بڑی فوجی قوت اور لڑاکو جتھے ہیں، اسی لیے تو یہ نکلے ہیں، ورنہ موجودہ حالات میں کیسے ممکن تھا کہ وہ لشکر باہر بھیجتے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ اسامہ ابھی نوعمر ہیں، لہذا ان کے بجائے کسی تجربہ کار شخصیت کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے۔ اس تجویز کے محرکین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اب اس محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کو معزول کر کے کسی اور کو امیر بنا دوں؟ میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ پھر مدینہ کے باسیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بذات خود مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مقام جرف پہنچے، لشکر اسامہ کا معائنہ کیا اور اسے الوداع کہا۔ ماضی کا غبار ہٹا کر ذرا چشم تصور سے دیکھیے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما گھوڑے پر سوار ہیں، خلیفۃ المسلمین پیدل ہیں اور ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہموار قدموں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر پڑتا ہوں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے، لیکن ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے امیر لشکر کی عظمت و منزلت کا پورا پاس و لحاظ تھا۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر، اگر اجازت ہو تو میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ ہی میں روک لوں کہ امور خلافت چلانے کے سلسلے میں ان سے مشورے کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نہایت جوش دلی سے اس کی اجازت دے دی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا سب سے پہلا لشکر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا اور اسلام کا پھریرا لہراتے ہوئے ان علاقوں سے گزرا جو روم کے تابع تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اپنے کمانڈروں کے شہید ہونے کے بعد دوبارہ بلقان میں قدم رکھیں گے، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان علاقوں کو رونتے ہوئے باطل کا سر کچلنے آ پہنچے۔ اہل باطل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ اس علاقے میں 1 ماہ کے لگ بھگ قیام پذیر رہے۔ ایک طرف ان کی تیغ بے دریغ چمک رہی تھی اور دوسری طرف وہ اپنے قول و عمل سے دین حنیف کی تعلیمات عالیہ کو نمایاں کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فضا ہی بدل گئی۔ جن قبائلیوں کے دماغ میں بغاوت کے کیڑے رینگ رہے تھے وہ اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سے سرکش قبائل نے صلح کر لی،
جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ اثر نو مسلمان ہو گئے، دور دور تک مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ مدینہ پر چڑھائی کے برے منصوبے بنا رہے تھے اب وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی طاقت برقرار ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لشکر اسامہ کم و بیش 2 ماہ مدینہ سے باہر رہ کر فتح مندی کے پھریرے لہراتا ہوا واپس آیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں بدوؤں کی طرف متوجہ ہوئے۔ زبیان کے قبائل مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بجلی کی طرح ان پر کوندے اور ذی حسا نامی مقام پر پہنچے۔ وہاں بنو مرہ آباد تھے، ان سے مقابلہ ہوا، دشمن بھاگ گیا اور اس کی قوت منتشر ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھیوں سمیت آگے بڑھے، حبال ابن طلیحہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب مسلمان ذوالقصار نامی مقام پر پہنچے۔ بنو ذبیان اپنے ارد گرد مقیم مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام نے یلغار کی تو انہوں نے ان کے سامنے جانوروں کی کھالیں ڈال دی۔ یہ ایک پرانا حربہ تھا کہ گھوڑوں کے سامنے جانوروں کی کھالیں ڈال دی جائیں تو وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، چنانچہ گھوڑے بدکنے لگے۔ بعض مجاہدین اپنے ہی گھوڑوں تلے روندے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، دشمن پر غلبہ عطا فرمایا اور مسلمان کامیابی اور نصرت سے ہمکنار ہو کر مدینہ واپس آئے۔ مسلمانوں کے جانی نقصان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے دل گرفتہ تھے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ایک ایک مسلمان کے بدلے 2 مشرکین کو قتل کروں گا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ بدوؤں کی قوت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو گئی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں مکمل امن قائم ہو گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیگر مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر خلیفۃ الرسول کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا ان لوگوں کے بارے میں ذرا توقف کرنا چاہیے۔ آخر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم ان سے لڑائی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دے دیں گے تو وہ اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے اس کے کہ حق ان کے لینے کا تقاضا کرتا ہو۔ اس بات پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا اور فرمایا، جبار فی الجاہلیتی خوار فی الاسلام، جب تم جاہلیت میں تھے تب تو بڑے سخت اور جابر تھے اور اب مسلمان ہو کر بزدل ہو گئے۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری مدد کرو گے، مگر تم ان کے لیے معافی کے طلبگار بن کر آئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے دینے سے بھی انکار کریں گے تب بھی میں ان سے ڈٹ کر جنگ کروں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اس ارشاد سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ کافر ہے اور وہ اس سے بزور شمشیر زکوٰۃ وصول کریں گے۔ بعض صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان سے دوستی بڑھائی جائے تاکہ ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اس کے بعد وہ خود ہی زکوٰۃ دینے لگیں گے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر سے نواز دیا ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ حق پر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذوالقصہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تلوار سوتی اور بے دھڑک چل پڑے۔ یک بیک حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور پوچھا، اے خلیفۃ الرسول کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے تلوار کیوں سوتی ہے؟ اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالیے، اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کے نہ ہونے کا غم جھیلنا پڑا تو آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی قائم نہ رہ سکے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور فوج کو روانہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 11 امراء کو جھنڈے عطا فرمائے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یہ حضرات کمانڈر ہیں، انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ جن امراء کو جھنڈے عطا ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: خالد ابن ولید، اکرمہ ابن ابی جہل، شرحبیل ابن حسنہ، مہاجر ابن امیہ، خالد بن سعید ابن عاص، عمرو ابن عاص، حذیفہ ابن محسن،
طریفہ ابن حاجز، سوید ابن مقرن، علاء ابن حضرمی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مدینہ منورہ کے چاروں طرف جہاں جہاں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سر اٹھا رہے تھے وہاں لشکر بھیجے گئے، اور الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر 100% کامیاب رہی۔ تمام امراء کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے۔ مسلمانوں کی عزیمت اور استقامت کے ان بے مثل مظاہروں اور شاندار کامیابیوں کے باعث رومی اور ایرانی حکومتوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو ایرانیوں کے خلاف قادسیہ میں اور رومیوں کے خلاف یرموک میں جو فتوحات حاصل ہوئی ان کی ابتدا در حقیقت اسی دور صدیقی سے ہوئی جو صرف 2 سال اور 100 دن کے لیل و نہار تک محدود تھی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخر تک اپنی حیات مستعار کا ہر لمحہ اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں خرچ کیا۔ حقیقی طالب علم محمد ابن سعید نے سرائے کے مالک سے کہا کہ اس مسافر کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، یہ بہت دور سے سفر کر کے اس ملک میں آیا ہے، اسے سرائے سے مت نکالنا، یہ سخت بیمار ہے، غریب الوطن ہے، نہ جانے کتنے صحرا اور دریا پار کر کے یہاں پہنچا ہے، اس کے آنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے۔ سرائے کا مالک بولا، اچھا تو بقی ابن مخلد بہت دور سے یہاں آیا ہے؟ محمد ابن سعید نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ شخص زیادہ سے زیادہ احترام اور عزت کا مستحق ہے۔ دیکھو، میں نے تم سے کبھی کوئی سوال یا مطالبہ نہیں کیا، بس اس شخص کے بارے میں میری درخواست ہے کہ اسے سرائے سے نہ نکالنا۔ یہ حدیث کا عالم ہے، احوال رجال اور سندوں پر عبور رکھتا ہے، کیا ایسے شخص کو بیماری کے عالم میں بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ مالک کہنے لگا، تمہاری بات درست ہے، یہ شخص 2 سال سے ہماری سرائے میں مقیم ہے، میں نے آج تک اس سے کرایہ طلب نہیں کیا، اب یہ سخت بیمار ہے، خدشہ ہے کہ اگر یہ وفات پا گیا اور اس کا جنازہ میری سرائے سے نکلا تو لوگ سرائے کو منحوس سمجھیں گے اور اس میں قیام کرنا بند کر دیں گے، یوں میں مفلس اور قلاش ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہ سخت بیمار ہے، کسی وقت بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، نہ جانے کب آخری سانس لے اور دم توڑ دے۔ وہ وقت کتنا منحوس تھا جب میں نے اسے اپنی سرائے میں جگہ دی تھی۔ محمد ابن سعید نے پریشان لہجے میں کہا، بلا شبہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر تمہیں اس شخص کی اہمیت معلوم ہو جائے تو تم سجدہ شکر بجا لاؤ کہ تمہاری سرائے میں کتنا مبارک اور محترم شخص قیام کر رہا ہے۔ تم اس کی خدمت کرو، اس کا علاج کراؤ، اس کی تیمارداری کرو، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کی لافانی محل پاؤ گے۔ سرائے کا مالک کہنے لگا، اگر تمہیں اس شخص کی اصلیت معلوم ہو جاتی تو تم مجھے ملامت نہ کرتے، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ شخص سرائے میں 1 رات ٹھہرا، اگلے دن میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا، اس نے بھیک مانگنے والوں کا روپ دھارا، ہاتھ میں موٹا عصا لیا، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپیٹے اور پھر مانگنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص بھکاری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابن سعید تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تم تو میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ سرائے کا مالک احتجاج کرنے لگا۔ محمد ابن سعید نے کہا، یقیناً تم اس شخص کی عظمت سے ناواقف ہو۔ مالک نے کہا، یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ روزانہ بھیک مانگنے کے لیے نکلتا تھا تم اس کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہو؟ محمد ابن سعید نے کہا، ہاں یہ بڑی شان اور عظمت والا شخص ہے، تم کیا جانو یہ شخص کتنا بلند اور کتنا وقیح ہے۔ ہاں، اس شخص نے جنت ارضی اندلس کو چھوڑا، اس کی خوبصورت وادیاں، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کی کھیتیاں، اس کے محلات اور اس کے بہترین موسم سے منہ موڑ کر بغداد آ پہنچا۔ اسے کسی مال و دولت کی تمنا، منصب کی طلب یا کسی کی دوستی اس شہر میں کھینچ کر نہیں لائی، یہ محض علوم حدیث کے حاصل کرنے کی خاطر یہاں آیا۔ اس کی سب سے بڑی آرزو ابو عبداللہ سے ملاقات تھی۔ سرائے کے مالک نے ابو عبداللہ کا نام سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ وہ اس عظیم شخصیت کی عظمت و وجاہت کے تصور میں کھو گیا۔ اس کے دل میں بقی ابن مخلد کے بارے میں جو نفرت، بغض اور غلط فہمیاں جگہ پا رہی تھی،
سب یکایک ختم ہو گئی۔ ابو عبداللہ کا تو وہ خود بھی شیدائی تھا، ان کے علم، فضل، ورع اور تقوی کا معترف تھا۔ اس نے بے اختیار پوچھا، کیا یہ واقعی یہ شخص اندلس سے محض ابو عبداللہ احمد ابن حنبل سے ملنے آیا ہے؟ محمد ابن سعید نے جواب دیا، یقیناً یہ بات درست ہے۔ مالک نے کہا، اچھا پھر تو یہ شخص واقعی بڑا عظیم ہے، کیا اس کی ابو عبداللہ سے ملاقات ہو گئی؟ کب ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس نے اپنا اشتیاق ظاہر کیا۔ محمد ابن سعید نے اب اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ بقی ابن مخلد بغداد پہنچا، تمہاری سرائے میں اترا، اپنا سامان رکھا اور ابو عبداللہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دن بڑے کٹھن تھے۔ امام احمد ابن حنبل حکومت کے زیر عتاب تھے۔ کوئی شخص حکومت کے خوف کے باعث ان سے ملاقات نہ کرتا تھا کہ اگر سرکاری کارندوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تعلقات ہیں تو وہ جیل میں بند کر دیا جائے گا، اسے سخت ترین سزا ملے گی۔ جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبداللہ اپنے گھر میں اکیلے نظر بند تھے، جو بھی ان سے ملنے جاتا سرکاری جاسوس اسے فوراً گرفتار کر دیتے۔ بقی کو ان حالات کا علم ہوا تو سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا، پھر بھی بغداد کی جامع مسجد کی جانب چل پڑا جہاں حدیث کے بعد حلقے قائم تھے۔ وہ ان حلقوں سے گزرتا ہوا ایک قدرے بڑے حلقے درس سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس شخص کو پہلی مرتبہ وہیں دیکھا۔ اس کا حلیہ، اس کا لباس اور اس کی شکل یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ اجنبی غریب الدیار ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، بغداد آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون محدث ہے جو پڑھا رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ یحییٰ ابن معین ہے۔ وہ انہیں خوب جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس دوران شیخ شاگردوں کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ لوگ ان سے علماء حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بتاتے جاتے تھے۔ کوئی ثقہ ہے، کوئی ضعیف ہے تو کوئی مجہول۔ جرح و تعدیل جاری تھی۔ اچانک وہ شیخ سے مخاطب ہوا، ابو زکریا، اللہ آپ پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ میں غریب الدیار ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم میرے سوالات کا جواب برحمت فرمائیں۔ شیخ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اب اس نے بعض علماء حدیث کے بارے میں سوالات شروع کیے۔ شیخ نے بعض پر جرح اور بعض کی تعدیل فرمائی، بعض کو ثقہ اور قوی قرار دیا اور بعض کو ضعیف اور ناقابل اعتبار۔ اب اس نے اپنے استاذ ہشام ابن عمار کے بارے میں سوال کیا۔ جواب ملا، ثقۃ وفوق الثقۃ لو كان تحت ردائه كبر ما ضره شيئا لخيره وفضله۔ ثقہ ہے، بلکہ ثقہ سے بھی بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے ہاں کسی حد تک استکبار بھی ہو تو اس کی بھلائی اور فضیلت کے باعث اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ شیخ کے شاگردوں نے سائل کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ اب دوسروں کی باری ہے، انہیں بھی سوال کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ شیخ کے شاگردوں نے سائل کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ اب دوسروں کی باری ہے، انہیں بھی سوال کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس ایک اور شخص احمد ابن حنبل کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسا ہے۔ اس کا سوال کرنا تھا کہ تمام حاضرین ایک دم سناٹے میں آ گئے اور سب کی توجہ کا رخ اس کی طرف پھر گیا۔ شیخ نے جواب میں کچھ آگے پیچھے کیا، مگر جلد ہی ان کا چہرہ نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ حاکم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے سائل سے کہا، من این انت ایھا الرجل نحن نکشف عن احمد بن حنبل۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم تمہیں احمد بن حنبل کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ شیخ نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر پورے اعتماد سے کہا، ذاک امام المسلمین وخیرہم وافضلہم۔ وہ عصر حاضر میں مسلمانوں کے امام ہیں اور ان کے بہترین اور افضل ترین آدمی ہیں۔ پھر اس نے ابو عبداللہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ بعض لوگوں نے اسے حکمرانوں کے عتاب سے ڈرایا کہ ان کے کارندے اور کام کرنے والے اس گھر کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چند قدم ساتھ چلے، ابو عبداللہ کے گھر کا راستہ بتایا اور اپنی راہ لی۔ اس طرح وہ بالآخر ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گیا۔ کیا واقعی ان ایام ابتلاء میں یہ شخص ابو عبداللہ کے گھر پہنچ گیا؟ سرائے کے مالک نے حیرانی سے پوچھا۔ محمد ابن سعید نے جواب دیا، ہاں۔
پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو عبداللہ نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، امام صاحب میں بہت لمبا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا، مرحبا، تم کس ملک سے آئے ہو؟ سائل نے کہا، مغرب اقصی سے۔ ابو عبداللہ نے کہا، افریقہ سے؟ سائل نے کہا، نہیں، افریقہ سے بھی بہت زیادہ دور سے۔ افریقہ سے میرے ملک تک جانے کے لیے سمندری جہاز میں سوار ہونا پڑتا ہے۔ میں اندلس سے آیا ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا، بلا شبہ یہ بہت دور کا سفر ہے، تم نے بڑی مشقت جھیلی، مگر تم نے اتنا لمبا سفر کس لیے کیا؟ سائل نے کہا، میں آپ سے حدیث کی سماعت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے کا آرزومند ہوں، تاکہ آپ سے حدیث پڑھوں اور آگے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ابو عبداللہ نے کہا، تم میرے حالات سے واقف ہو چکے ہوں گے، میں کسی سے ملتا ہوں نہ کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ کسی کو بلواتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے پڑھنے آؤ گے تو میں تمہاری سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ سائل نے کہا، امام محترم، اس مقدس راہ میں چاہے کتنی ہی تکلیف جھیلنی پڑے، خوشی سے منظور ہے، بڑے سے بڑا عذاب بھی میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ابو عبداللہ نے کہا، اگر حکومت کے کارندوں نے زبردستی روک دیا تو پھر کیا کرو گے؟ سائل نے کہا، میں ایک حیلہ اختیار کرتا ہوں، میں بھکاری کے بھیس میں دروازے پر آؤں گا اور آواز لگاؤں گا، الاجر یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کچھ دے دیجئے۔ کیا آپ اس صورت میں مجھ پر اپنا دروازہ کھول دیں گے اور حدیث بیان کر دیں گے؟ ابو عبداللہ نے کہا، درست ہے، مگر ایسا کرنا کہ کسی بھی علمی حلقے میں شامل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں پہچان جائیں۔ سائل نے یقین دلایا، حضرت میرا وعدہ ہے، میں کسی حلقے میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنا بھیس بھکاری جیسا بنا لیا، اسی بھیس میں وہ روزانہ ان کے گھر جاتا تھا۔ تم یہ گمان کرتے رہے کہ یہ لوگوں سے خیرات مانگنے جاتا ہے، وہ در حقیقت خیرات نہیں بلکہ علم حدیث کی متاع غیر مایہ حاصل کرنے جاتا تھا۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے سر جھکا دیا۔ آج اس کی نگاہوں میں یہ شخص نہایت معزز اور مکرم تھا، کیونکہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھا۔ وقت گزرتا رہا، مشکلات اور پریشانیوں کا دور ختم ہو گیا۔ اب خلافت کی باغ ڈور معتصم کے ہاتھ سے نکل کر متوکل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے اہل سنت و جماعت کے مسلک کو دوبارہ زندہ کیا، شرکیات و بدعات کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد کے صبر و استقامت کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ بلا شبہ امام اہل سنت تھے۔ حدیث کے اسباق جاری ہوئے، ان کے فتاوا کو تسلیم کیا گیا، اور بقی ابن مخلد کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ یہ عالی ہمت شخص حقیقی طالب علم ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا، جزاک اللہ اے ابن سعید، تم نے میری آنکھوں سے لا علمی، نادانی اور اندھےپن کے پردے اٹھا دیے ہیں۔ چلو اب اس مقدس طالب علم سے ملتے ہیں۔ بقی ابن مخلد اندلسی اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے آس پاس کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ سرائے کا مالک اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا دل لبھانے لگا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی کھڑکی سے باہر کے منظر پر پڑی۔ حد نگاہ تک بازار سنسان نظر آیا۔ وہ اس صورتحال پر غور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ بازار کیوں بند ہے؟ ابھی اسی فکر میں تھا کہ اچانک اس کے سرائے قدموں کی دھمک سے گونجنے لگی۔ وہ آ رہے ہیں، بس یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے خیال کیا شاید خلیفہ کی سواری آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے شاہی سواری دیکھی تھی۔ اس وقت لوگوں نے اس کے لیے بازار خالی کر دیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ احمد ابن حنبل جو خلفاء اور امراء کے محلات کو لائق توجہ نہیں سمجھتے، مگر وہ اس سرائے میں مقیم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ میرے سرائے میں آ رہے ہیں۔ اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز اس کے حلق ہی میں پھنس کر رہ گئی۔ اسی درمیان امام صاحب آ پہنچے۔ ان کے ساتھ بہت سے شاگرد تھے، دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے حدیث کے طالب علم، ہاتھوں میں قلم اور دوات لیے۔ امام صاحب جو کچھ فرماتے اسے ساتھ ہی ساتھ لکھ لیتے۔ یہ عظیم بغداد تھا جو علم کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔ امام صاحب مریض کے کمرے میں داخل ہوئے، اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا،
یا ابا عبد الرحمن ابشر بثواب اللہ اعلاک اللہ الی العافیہ، اے ابو عبد الرحمن اللہ کے اجر و ثواب سے خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، اس کے لیے صحت کی دعا فرمائی، کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرے اور واپس تشریف لے گئے۔ معلوم نہیں اس واقعے پر ماہ اور سال کی کتنی گردشیں بیت گئی، لیکن یہ واقعہ لوگوں کے حافظے میں ہمیشہ جگمگاتا رہا۔ وہ اس یادگار دن کا اپنی مجلس میں چرچا کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ فلاں دن اس سرائے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غریب الدیار شاگرد کی تیمارداری کی تھی۔ اس دن سے یہ سرائے عام لوگوں کی، علماء کی اور طالبان علم کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ لوگ اس سرائے میں بڑے شوق اور احترام سے ٹھہرتے۔ اللہ رب العزت نے اس سرائے کے مالک کو برکت عطا فرمائی اور اس کا رزق بہت زیادہ ہو گیا۔ بقی ابن مخلد اندلسی شفایاب ہو کر اپنے وطن واپس جا چکا تھا اور اس نے بڑی محنت اور اخلاص سے علم کے چراغ روشن کر کے اس سرزمین کو چار چاند لگا دیے تھے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بقی ابن مخلد کا ایک یادگار قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سرزمین اندلس میں اہل حدیث کا پودا لگا دیا ہے جسے خروج دجال سے پہلے کوئی نہیں اکھاڑ سکے گا۔ حق حقدار کو پہنچ گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا، وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کا موتیوں کا ایک ہار تھا۔ اس نے ہار بیچنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر بیچنے والے کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی، اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس ہوا تو اس نے عطر بیچنے والے کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر تحائف پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطر بیچنے والا کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، انا صاحب العقد الذی اودعتک، میں ہی اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطر بیچنے والے نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا، ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ حاجی سے کہنے لگے، تم اس عطر بیچنے والے کے بارے میں یہ کیسی غلط سلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو اس علاقے کا نہایت مشہور اور اچھا آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطر بیچنے والے کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو تعجب ہوا۔ وہ اب بھی رہ رہ کر عطر بیچنے والے سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا ہے، مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا کہ اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، بہت ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ عضد الدولہ نے حاجی سے کہا، اذهب الى العطار غدا وقعد على دکانہ، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ مزید اس پر عضد الدولہ نے کہا، اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں سامنے کی کسی دکان کے پاس بیٹھ جانا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں بتا رہا ہوں، چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا، اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، نہ میرے سلام کے جواب کے سے زیادہ کوئی بات کرنا،
جب میں وہاں سے گزر جاؤں تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا. اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا. اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے خبر کرنا. اگلے روز خراسانی عطار کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا. کسی سے کوئی بات نہ کی. خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ لگاتار 3 دن بیٹھا رہا. چوتھے دن عزالدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا. خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم. خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا. عزالدولہ نے کہا، یا اخی تقدم فلا تأتی الینا ولا تعرض حوائجک علینا. خراسانی بھائی آؤ، آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ عزالدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، بدستور خاموش رہا. اس دوران عزالدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا. ادھر عطار کی حالت بدل گئی. مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی. عزالدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا، ویحک متى اودعتنی هذا العقد وفی ای شیء کان ملفوفا فذکرنی لعلی اذکرہ. تیرا ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو کر، شاید مجھے یاد آ جائے. حاجی نے اسے نشانیاں بتائی. تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا. عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو مجھے اس کی نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا. حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عزالدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار مل ہی گیا ہے. پھر اسے خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں. ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے. چنانچہ وہ ہار لے کر عزالدولہ کے دربار میں حاضر ہوا. عزالدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو. تھوڑی دیر کے بعد عطار وہاں موجود تھا. خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس کی دکان کے سامنے اسے سرعام پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے. چنانچہ خراسانی سے ہار لے کر اسے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سرے بازار پھانسی دے دی گئی. اور پھر یہ اعلان کیا گیا، ھذا جزاء من استودع فجحد. امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے. غروب آفتاب کے وقت دربار نے عطار کی گردن سے ہار نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم اطمینان سے اپنے گھر جا سکتے ہو. کسریٰ پر عربوں کی پہلی جیت. ایران کا شہنشاہ کسریٰ ابن ہرمز عربوں کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا. اس نے عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کر رکھے تھے جو کسریٰ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے. وہ اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھتے اور کسریٰ کا سکہ چلاتے تھے. ہیرا شہر کا حاکم جو آج کل عراق میں واقع ہے نعمان ابن منذر تھا. اس کا تعلق لخم قبیلے سے تھا جو مشہور قحطانی قبیلے کی ایک شاخ ہے. نعمان بڑا بدصورت اور پست قد آدمی تھا. اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا مگر نہایت ذہین و فطین، دانا اور قوی شخصیت کا مالک تھا. اس نے عربوں کو کسریٰ کی اطاعت پر مجبور کر رکھا تھا. اگرچہ صورتحال عربوں کے نزدیک نہایت مکروہ تھی مگر نعمان کی بہادری، جوانمردی اور کسریٰ کا معتمد ہونے کی وجہ سے عرب اس سے خوف زدہ بھی رہتے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر اس کی عزت بھی کرتے تھے. اقتدار کے نشے میں چور نعمان ابن منذر عجیب و غریب عادات و صفات کا حامل تھا. اس کے ہاں 2 دن مروج تھے. ایک دن جسے وہ سعادت اور خوشبختی کے نام سے موسوم کرتا تھا. اس دن جو شخص اسے سب سے پہلے ملتا وہ اسے مال و دولت سے نوازتا، اور دوسرا دن نحوست کا تھا. اس دن جو شخص سب سے پہلے اسے نظر آتا یا ملاقات کرتا تو اسے قتل کرا دیتا. گویا وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک و مختار سمجھ بیٹھا تھا. اس بری خصلت کو
اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس حقیقت کا ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ اقتدار کا اصل مالک صرف اللہ رب العزت ہے اور حاکمیت اعلیٰ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ بادشاہی سدا کسی کے پاس رہی ہے نہ رہے گی۔ کسریٰ کی طاقت سے ٹکر لینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ اسے بھی کوئی ہرا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ زمانہ جاہلیت کی سپر پاور تھی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسریٰ کی فوجوں اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں پہلی مرتبہ عربوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی۔ بلا شبہ یہ تمام عربوں کے لیے قابل فخر بات تھی۔ کسریٰ کی فوجوں کو قبائل بکر کے سالار ہانی بن مسعود شیبانی کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ یہ تاریخی معرکہ نہایت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا سبق آموز بھی ہے۔ کسریٰ ابن ہرمز اپنے تخت پر بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ ارد گرد اس کے وزراء، امراء اور دوسرے لوگ حاشیہ نشین بھی موجود تھے۔ ان لوگوں میں ایک عربی شخص بھی تھا، اس کا نام زید ابن عدی تھا۔ اس مجلس میں گفتگو کا رخ عرب عورتوں کے حسن و جمال کی طرف مڑ گیا۔ درباریوں نے عرب عورتوں کے حسن کی خوب تعریف کی۔ کسریٰ نے اس پر بڑی خوشی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زید کہنے لگا، شہنشاہ کی سلامتی ہو، آپ کو عرب عورتیں اس قدر پسند ہیں تو اپنے خادم نعمان ابن منذر کو پیغام بھیجیں۔ اس کے پاس 20 سے زیادہ اس کی اپنی بیٹیاں، بھتیجیاں اور بھانجیاں موجود ہیں۔ یہ عرب کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں۔ اگر آپ یا آپ کی اولاد ان سے شادی کر لے تو یہ نعمان کے لیے نہایت فخر اور شرف کی بات ہوگی۔ آپ اپنے کسی معتمد کے ہاتھ پیغام بھیجیں کہ وہ فوری طور پر ان دوشیزاؤں کو آپ کے حضور بھجوا دے۔ کسریٰ اپنی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں کی طرف نظر دوڑائی اور یہ جائزہ لیا کہ اس کام کے لیے کون سا شخص مناسب ہے۔ پھر اس کی نظر زید ابن عدی ہی پر پڑی۔ اس نے زید ابن عدی سے کہا، میری رائے میں اس مہم کے لیے تم سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ تم میرا پیغام لے کر فوراً نعمان کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارے لیے گھوڑوں اور زاد راہ کا بھرپور بندوبست کیا جائے گا۔ ایک فوجی ٹکڑی بھی تمہارے ساتھ ہوگی تاکہ تمہیں راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ فوجی ٹکڑی واپسی پر ان خوبصورت دوشیزاؤں کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ زید ابن عدی نعمان ابن منذر سے نفرت کرتا تھا مگر اسے شہنشاہ ایران کا حکم مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح کسریٰ کی نظروں میں نعمان کی قدر و منزلت گھٹ جائے۔ چند ہی دنوں میں شاہی دستہ پورے کر و فر کے ساتھ ہیرا جا پہنچا۔ نعمان کو کسریٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اسے عورتوں کی صفات سے آگاہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی بیٹیاں اور بھتیجیاں دلہن بنا کر اس دستے کے ساتھ روانہ کر دے۔ زید ابن عدی نے کہا، کسریٰ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تم سے رشتہ مانگ کر تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے۔ نعمان نے بڑی تفصیل سے ان صفات کا مطالعہ کیا جو پیغام میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کسریٰ اس سے اس کی بیٹیاں مانگے گا۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر وہ سمجھدار تھا۔ اس نے زید سے کہا، کسریٰ کو میرا سلام پہنچا دو اور کہو آپ نے جن صفات سے متصف دوشیزاؤں کا مطالبہ کیا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میری طرف سے معذرت کرنا اور بتانا کہ میں نے مندرجہ صفات کی عورتیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہے مگر کسی کو بھی اس عظیم شرف کا مستحق نہیں پایا۔ زید ابن عدی کسریٰ کے پاس ناکام واپس آیا۔ وہ پہلے ہی نعمان کا حاسد تھا، اب اسے اپنے غصے کو باہر لانے کا موقع میسر آ گیا۔ نعمان نے تو اس کے ذریعے کہلایا تھا کہ کسریٰ سے کہنا کہ عراق کی خوبصورت حوریں ہی تمہارے لیے کافی ہیں، مگر زید نے ان الفاظ کا ترجمہ بقر العراق یعنی عراق کی گائیں کے الفاظ سے کیا۔ کسریٰ کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا مگر اس نے اپنا طیش ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب اس نے نعمان کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر اس سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ نعمان کو کسریٰ کا پیغام ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسریٰ اسے قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنا سامان حرب، سونے چاندی کے زیورات اور گھر کی خواتین کو ساتھ لیا اور بنی شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی عزت کی دہائی دی اور اس سے پناہ طلب کی۔
ہانی نے اس کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اپنی خواتین کو محفوظ پناہ میں دینے کے بعد نعمان کسریٰ کے پاس چلا گیا۔ امید کے مطابق اس سے نہایت برا سلوک کیا گیا۔ اسے کسریٰ سے ملنے ہی نہ دیا گیا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے ایک دور دراز علاقے میں بھجوا دیا گیا۔ اس علاقے میں ان دنوں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ نعمان وہاں انتہائی بے بسی کی حالت میں مر گیا۔ ادھر کسریٰ نے حرا پر ایاس ابن قبیصہ طائی کو اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ اسے کسریٰ کی طرف سے پہلا فرمان یہ ملا کہ وہ فوراً ہانی ابن مسعود سے رابطہ کرے اور اس سے کہے کہ وہ نعمان کی عورتیں، ہتھیار اور مال و دولت فوری طور پر کسریٰ کے پاس روانہ کر دے۔ ہانی کو کسریٰ کا یہ پیغام ملا تو اس نے اسے رد کر دیا اور جواب میں کہا، ان عورتوں کو میں نے پناہ دی ہے اور نعمان کا ساز و سامان میرے پاس امانت ہے۔ میں اس امانت میں کسی خیانت کا ہرگز مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کسریٰ کے لیے یہ جواب بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس نے حکمت سے کام لیا اور ہانی کو پیغام بھیجا کہ تمہیں 3 اختیارات ہیں، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ پہلا یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو، دوسرا یہ کہ میری سلطنت سے نکل جاؤ، اور تیسرا یہ کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہانی نے اچھی طرح غور و فکر کیا اور لڑائی کا چیلنج قبول کر لیا۔ پھر اس نے قبائل بکر اور بنی شیبان، بنو عجل، بنو نمر اور بنو زحل وغیرہ کو اکٹھا کیا اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب کسریٰ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس لیے ان میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ ہتھیار کے ڈھیر جمع کیے گئے۔ شعراء نے اپنی شعلہ بار شاعری سے آگ لگا دی۔ کسریٰ کو اپنے خاص ذرائع سے یہ ساری معلومات مل رہی تھیں۔ اس نے نامور شہسواروں کو طلب کیا، اپنے زیر اثر عرب قبائل کو دعوت نامے بھیجے، جنگ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، جنگی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ پھر کسریٰ نے حکم دیا کہ عرب کے مانے ہوئے بہادر قبیلے ایاد کو ہانی کے قتل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسے زندہ یا مردہ بہرحال ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔ کسریٰ پر عربوں کی پہلی جیت، دوسرا حصہ۔ ادھر کسریٰ کا لشکر ہانی کی طرف روانہ ہوا۔ قبیلہ ایاد کے سردار نے ہانی کو پیغام بھیجا، ہم تمہارے مقابلے میں اپنی مرضی کے خلاف لائے جا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر تم چاہو تو ہم کسریٰ کی فوج کو چھوڑ کر تمہارے جھنڈے تلے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہانی نے جواب بھیجا کہ کسریٰ کی فوج چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مناسب یہ ہے کہ تم انہی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑتے رہنا اور ہمیں دھکیلتے ہوئے صحرا میں داخل ہو جانا۔ جب کسریٰ کی فوجیں صحرا میں آ جائیں تو پھر ہم اور تم باہم مل جائیں گے اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کسریٰ کی فوج آگے بڑھی۔ ایاد کے نوجوان اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہانی اپنی فوج لے کر صحرا میں داخل ہو گیا ہے۔ وہاں دور دور تک پانی تھا، نہ کوئی درخت، جبکہ ہانی نے اپنی فوج کے لیے پانی کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ ادھر کسریٰ کی فوج بھی صحرا میں داخل ہو گئی، مگر اس کے پاس پیاس بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسریٰ کے سپاہی پیاس سے مرنے لگے۔ کسریٰ کے سپہ سالار نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ لڑائی زوروں پر پہنچی تو ایاد کی فوج نے راہ فرار اختیار کی اور اپنے آس پاس موجود کسریٰ کی فوج کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ بس اب کیا تھا، کسریٰ کی فوج آگے اور پیچھے سے گھیرے میں آ گئی۔ یوں دشمن کے بے شمار فوجی قتل ہوئے۔ بہت سے فوجی صحرا میں زخمی حالت میں بے یار و مددگار سسکنے لگے۔ کسریٰ نے ایک اسپیشل دستہ ہانی کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ بڑے طاقتور اور بہادر نوجوان تھے، مگر یہ سب کے سب بری طرح قتل کر دیے گئے۔ کسریٰ کی فوج کے چند ہی افراد زندہ بچے اور بھاگ گئے، ایک دوسرے کی لاش میں ضم کر دیے گئے۔ وہ لوگ بے شمار تھے، کم کر دیے گئے۔ جب یہ بھگوڑے کسریٰ کے پاس پہنچے تو ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ موسم کی شدت، صحرا کی گرمی اور پانی کے نہ پانے کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو رہی تھی۔ ان کی حالت ان چوہوں سے بھی بدتر تھی جو تیل کے ڈرموں سے نکل آتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ جس مقام پر یہ معرکہ ہوا اس کا نام ذی قار تھا، جس کا مفہوم ہی پیٹرول والی جگہ بنتا ہے۔ جب کسریٰ کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ ارے ایاد کہاں ہے؟ تمہارے بڑے بڑے بہادر جرنیل کدھر ہیں؟ انہوں نے تو کبھی شکست کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ ادھر مکمل خاموشی طاری تھی۔ کسریٰ غصے سے دھاڑا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب یہ شکست خوردہ بھگوڑے کیا جواب دیتے؟ ان میں سے ایک نے ہمت کی اور جواب دیا، جناب عربوں نے ہمارا استقبال صحرا میں کیا، وہ ہمیں آہستہ آہستہ صحرا میں لے گئے، وہاں موسم کی گرمی اور پانی کا قحط تھا۔ پھر عربوں کے قبیلے ایاد نے ہم سے دھوکہ کیا، وہ لوگ عین وقت پر دشمن سے جا ملے، اس طرح ہمارے سارے سالار پوری فوج سمیت قتل ہو گئے۔ کسریٰ کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ یہ شکست اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ادھر کسریٰ کی پے در پہ شکستوں کی وجہ سے اس کے بیٹے شیروی نے اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مورخین نے ان لوگوں کی زبانی جو اس معرکے میں شریک تھے لکھا ہے کہ بنو بکر کے قبائل اپنی عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لائے تھے۔ وہ لشکر کے پیچھے بیٹھی تھی۔ جو شخص بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتا تھا یہ اسے شرم دلاتی تھی۔ انہوں نے کسریٰ کے لشکر پر منظم ہو کر پتھر برسائے اور دشمن کو بہت نقصان پہنچایا۔ آغاز جنگ میں کسریٰ کا ایک نامور پہلوان لشکر سے باہر آیا اور مبارزت طلب کی۔ بنی اشکر کا برد ابن حارثہ اس کے مقابلے میں نکلا اور مبارزت طلبی کے جواب میں اسے قتل کر دیا۔ ہانی کسریٰ کی فوج کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ نعمان ابن منذر کی جگہ تعینات ہونے والے گورنر کو اسی کمینگاہ میں دفن ہونا پڑا۔ عربوں نے پہلی مرتبہ آپس میں یکجہتی اور اتفاق کا ثبوت دیا۔ کسریٰ کی فوج کے بہت سے عرب اسے چھوڑ کر ہانی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تمیم، قیس اور اعلان کے قبائل نے غلامی کا طوق اتار دیا اور اپنے اپنے علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ عربوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم جسے ناقابل شکست سمجھتے تھے وہ سراسر دھوکہ تھا۔ عربوں کے دلوں سے کسریٰ کا خوف اٹھ گیا۔ ربیعہ، بکر اور دیگر قبائل کے نوجوانوں نے ایک جتھا تیار کیا جو مکمل طور پر آزاد تھا۔ انہوں نے کسریٰ اور اس کے مقرر کردہ گورنر کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور انہی قبائل میں سے اسلام کا وہ نامور ہیرو، مجاہد اور کمانڈر پیدا ہوا جسے مثنیٰ ابن حارثہ شیبانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جسے ہانی ابن مسعود کے بعد مقامی لیڈر منتخب کیا گیا۔ عربوں نے عجم پر ذی قار کے میدان میں جو فتح حاصل کی اس نے آگے چل کر معرکہ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ سر بمہر لفافے پر بیعت۔ اموی خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک دابق نامی قصبے میں مقیم تھے۔ یہ قصبہ شام کے شہر حلب کے قریب واقع تھا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں اپنی فوجیں مدت سے بھیج رکھی تھیں۔ خلیفہ خود بھی جہاد میں شرکت اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محاذ جنگ پر موجود تھا۔ اچانک بخار کی وبا پھوٹ پڑی جس سے بڑی تعداد میں فوجی اور دیگر سرکاری ملازمین وفات پا گئے۔ خود خلیفہ کو بھی بخار ہو گیا۔ علاج شروع کیا گیا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس وقت خلیفہ کی عمر صرف 45 برس تھی اور 99 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔ اس نے خلافت کے لیے اپنے بیٹے ایوب کو نامزد کرنا چاہا مگر ابھی وہ نابالغ تھا۔ اسے حسرت تھی کہ کاش اس کی اولاد جوان ہوتی۔ چنانچہ اس نے کہا، ان بنی صبیۃ صغار افلح من کانت لہ کبار۔ وہ کامیاب ہو گئے جن کی اولاد بڑی عمر کی ہے، میرے بچے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز قریب ہی موجود تھے۔ فوراً بولے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ بیماری کے دوران ایک دن اس کے پاس بنو امیہ کے خاص مشیر و وزیر اور ممتاز عالم دین رجاء ابن حیوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اس فکر میں مبتلا تھے کہ میرا جانشین کون ہوگا۔ اس نے رجا سے مشورہ کیا تو رجا کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کو چاہیے کہ قبر میں آرام سے سونے سے پہلے حکومت کی باغ ڈور کسی نیک اور صالح انسان کو سونپ دے۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہاری نظر میں کون مناسب ہے؟ رجا نے کہا، جو آپ کی نگاہ میں مناسب ہو۔ چند نام لینے کے بعد خلیفہ نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، بہت خوب اور بڑا مناسب آدمی ہے۔ خلیفہ نے کہا، مگر مجھے اندیشہ ہے مبادا میرے بھائی ان کی خلافت ماننے سے انکار کر دیں، حالانکہ اس منصب کے لیے عمر ابن عبدالعزیز ہی سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ رجا نے مشورہ دیا، بنو مروان کو راضی کرنے کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ یزید ابن عبد الملک کو ولی عہد نامزد کر دیجیے۔ چنانچہ خلیفہ نے رجا ابن حیوہ کو وصیت نامہ لکھوایا، اس پر شاہی مہر ثبت کرائی اور اسے آئی جی پولیس کعب ابن حامد کے پاس بھجوا دیا۔ اس وصیت نامے میں کیا تھا، یہ بات سوائے خلیفہ اور رجا کے کسی کے علم میں نہ تھی۔ خلیفہ ابھی زندہ تھا، اس نے حکم دیا کہ میرے بھائیوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے اس نام پر جس کی سر بمہر لفافے میں وصیت کی گئی ہے بیعت لو، اگر کوئی انکار کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔ رجا ابن حیوہ بڑے قابل، ذہین اور صاحب اثر مشیر تھے۔ اموی خاندان میں ان کا بڑا اثر تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے نہایت اہم عہدے کے اعتبار سے وہ چیف سیکریٹری تھے۔ انتقال اقتدار کے سلسلے میں ان کی حیثیت بڑی اہم تھی۔ ان کی اپنی بھی یہی تمنا تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسی نیک شخصیت خلیفہ مقرر ہو۔ ادھر خلیفہ کا بھائی ہشام ابن عبد الملک اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ وہ رجا ابن حیوہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے اور تمہارے جو تعلقات ہیں ان کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ اس پرانے تعلق کے بنا پر میں پوچھتا ہوں کہ اگر وصیت نامے میں میرا نام درج نہیں ہے تو مجھے بتا دو۔ ابھی خلیفہ زندہ ہے، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس سے منوا لوں گا۔ مجھے ڈر ہے مبادا میرے بھائی نے میری بجائے کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیا ہو۔ رجا نے کہا، دیکھو میں عہد کر چکا ہوں، لہذا جو معاملہ مجھے خفیہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے میں اس کی مکمل پاسداری کروں گا۔ میں اس معاملے میں کسی کو بھی آگاہ نہیں کر سکتا۔ ہشام اس پر ناراض ہوا اور دھمکیاں دیتا ہوا چل دیا۔ ادھر عمر ابن عبدالعزیز کو ڈر تھا کہ کہیں خلیفہ انہیں خلافت کے لیے نامزد نہ کر دے، چنانچہ وہ بھی رجا کے پاس گئے، انہیں اپنے تعلقات کا واسطہ دیا کہ ہماری آپسی دوستی بہت گہری ہے، برسوں سے چلی آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ خلیفہ نے مجھے اپنا خلیفہ نامزد نہ کر دیا ہو، اگر ایسی بات ہے تو مجھے مطلع کر دو۔ خلیفہ ابھی زندہ ہیں، میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، اس کی منت سماجت کرتا ہوں کہ مجھے نامزد نہ کرے۔ رجا نے عمر کو بھی وہی جواب دیا جو ہشام کو دیا تھا کہ یہ سلطنت کے راز ہیں، میں انہیں وقت سے پہلے افشا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ بھی ان سے ناراض ہو کر واپس چلے آئے۔ خلیفہ سخت بیمار تھا، کسی اختلاف کے امکان سے بچنے کے لیے رجا نے نہایت عمدہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی شخص کو بھی خلیفہ کے پاس جانے کی اجازت نہ دی۔ ادھر خلیفہ کا انتقال ہوا، ادھر انہوں نے اپنا خاص معتبر شخص دروازے پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ اگر خلیفہ کی اہلیہ بھی اندر جانا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ آرام کر رہے ہیں، لہذا ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ پھر انہوں نے دابق کی جامع مسجد میں تمام امراء کو اکٹھا کیا، خود منبر پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کے سامنے سر بمہر وصیت نامہ لہرایا اور کہا، آؤ اس شخص کی بیعت کرو جس کا نام اس وصیت نامے میں لکھا گیا ہے۔ ہشام نے اعتراض کرنا چاہا کہ پہلے نام بتاؤ پھر بیعت کریں گے۔ رجا نے کڑک کر کہا، خاموش ہوتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے زیادہ باتیں بنائی تو ابھی مزاحم کو حکم دوں گا کہ تمہارا سر قلم کر دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر سب لوگوں نے اس سر بمہر وصیت نامے کے اندر جس شخصیت کا نام درج تھا اس پر موافقت کر لی۔ اب لوگوں کے سامنے وہ سر بمہر وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام نکلا۔ سلیمان کے بھائیوں نے شور مچا دیا کہ خلافت ہمارے گھر سے نکل گئی، مگر جب رجا نے ان کے بعد یزید ابن عبد الملک کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئے۔
ادھر عمر ابن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا تو ان پر سکتہ چھا گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے تو کبھی اس منصب کی تمنا نہیں کی تھی۔ لوگوں نے انہیں کندھوں سے پکڑا اور ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز پر گریہ طاری تھا، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ ذرا سکون ہوا تو کہنے لگے، لوگو مجھے تمہاری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے خلافت کی ہرگز خواہش نہیں، جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ ہر طرف شور مچ گیا، لوگ رو پڑے اور کہنے لگے، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے۔ لوگوں کا اصرار دیکھ کر وہ بمشکل خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہوئے۔ پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی حکومت کے طریقہ کار کی اس طرح وضاحت کی، قرآن کے بعد کوئی کتاب الہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔